آج ہمارے سیگمنٹ میں ایک دفعہ پھر بات کریں گے کہ ایسے ادارے کی دیٹ از ٹرائنگ فار این انکلوسیو پاکستان. خاص طور پہ پاکستان میں بڑی تعداد ہے بچوں کی, انڈیویجولس کی جو کہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں, لیکن اگر ارلی انٹرونشن ہو تو ان کی زندگیوں کو بھی افیکٹو اور فعال بنایا جا سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جو ایک ڈاؤن سنڈروم کا جو جس شخص کو ڈاؤن سنڈروم ہو وہ نہ کر سکے. آل یو نیڈ از اے کائنڈ آف سپورٹ اینڈ یو ہیو ٹو میک دیم انڈیپینڈنٹ. سو ہمارے ساتھ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ون آف دا سینئر مینیجرز ایٹ KDSP شایان ظفر موجود ہیں. السلام علیکم شایان, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم فار اس. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں رانیہ شیخ. رانیہ شیخ از اے اسٹوڈنٹ فار لائف ایٹ KDSP اور ایجوکیشن فار لائف پروگرام جو ہے اس کے اندر یہ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں جس میں کوکنگ شامل ہے, ویونگ ہے, جیولری میکنگ ہے. KDSP ہیز دس فینٹاسٹک انیشیٹو جس میں انہی کے اسٹوڈنٹس زبردست آرٹیفیکٹس بناتے ہیں جو کہ کارپوریٹ گیو اویز بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان کے اسکول کو وزٹ کریں تو آپ ان کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں. اس سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کیسی ہیں آپ رانیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کوکنگ میں, ویونگ میں, ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ کیا انجوائے کرتی ہیں, کس میں مزہ آتا ہے؟ بریسلیٹ بنانا. اوہ ونڈرفل. آپ میرے لیے بریسلیٹ لائیں ہیں آج؟ بنائیں گی تو لے کے آئیں گی. اچھا جی, رانیہ کے ساتھ موجود ہیں ان کی والدہ ارشیا قریشی. شی از اے مدر آف ٹو اور یوزلی پیرنٹس کے لیے ایک بہت ہی ہیروئنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. پاکستان میں ایٹ لیسٹ بنا دیا جاتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا بچہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا, ان کو KDSP کے بارے میں کیسے پتہ چلا, اینڈ ہاؤ از شی ناؤ سیئنگ رانیہ چینج اینڈ ٹیک اوور ٹائم اینڈ لائف. سو بہت بہت شکریہ ارشیا جی موجود ہونے کے لیے. مجھے بتائیے کہ آپ کو KDSP کے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا؟ KDSP کے بارے میں نے سوچ رہی تھی, اسکول وغیرہ دیکھ رہی تھی اور یہ میں بورن ہوئی تھی تو وہاں پہ ڈاکٹر سلمان کرمانی تھے, انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا, اور شہزادی ریشم تھی, انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو اس ٹائم میں بہت کووڈ میں تھی تو اس وجہ سے میں نہیں آئی. جیسے ہی کووڈ ختم ہوا تو پھر میں KDSP آئی, وہ ڈھونڈ کے. پھر یہاں پہ انہوں نے 1 کلاسیں لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب میں نے دیکھا کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ اسکول ان کا بند ہو گیا تھا. یہ پہلے بحریہ اسکول میں جاتی تھی, پھر وہ بحریہ والوں نے ہمیں کہا کہ آپ اسکول تو بند ہے لیکن فیس آپ دیں گی. تو میں وین کی اور اسکول کی فیس نہیں دے سک رہی تھی, بچی بھی اسکول نہیں جا رہی تھی. پھر میں نے وہ اسکول آف کروا دیا. پھر کووڈ مجھے ہو گیا, انتظار کرتی رہی کہ کوئی اسکول کھلے. جب میں اسکول میں لے کے گئی, کیا عمر تھی جب آپ یہ KDSP میں آپ ان کو لے کے گئیں؟ یہ 2 سال پہلے, تقریباً 13-15 سال کی تھیں. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے گا شایان کہ ہم یوزلی ہمارے پلیٹ فارم سے انڈرسٹینڈنگ دیٹ ہیز بن گیون ٹو اس بائی KDSP کہتے ہیں کہ جتنی ارلی انٹرونشن ہو اتنا بہتر ہے. تو جو یہ ٹین ایج میں جب بچے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کی پروگریس کیسے آگے بڑھتی ہے, ان کو کیسے آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ سو ہر چائلڈ کا obviously ڈفرینٹ کیس ہوتا ہے, اینڈ وی آلویز ڈو پروموٹ ارلی انٹرونشن آلسو, وچ از وائی ناؤ we're standing at a point. KDSP نہیں تھا شروع کے سالوں میں. کچھ پیرنٹس کو اویئرنیس تھی, کچھ کو نہیں تھی. کچھ حاصل کر سکے ارلی انٹرونشن, کچھ نہیں حاصل کر سکے. سو ہر بچہ ابھی اس وقت اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے کہ کچھ ٹین ایجرز وربل بھی نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں وہ اسپیچ تھیراپی پہلے نہیں ملی ہوگی. اسپیچ تھیراپی از ریکوائرڈ بیکاز دے ہیو لو مسل ٹون. تو ان کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کی ٹنگ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہر بچے کا الگ ہوگا. سو فار ایگزامپل اب ہم اس ٹائم پہ پہنچ گئے کہ ہمارے کافی سارے ٹین ایجرز جو ہیں انٹرنشپس کر رہے ہیں. سو ہمیں تھوڑی سی اسٹرگل تب ہو رہی ہوتی ہے وہ بچہ جو ہے بات نہیں کر سک رہا یا بچہ صحیح طریقے سے اگر چل نہیں سک رہا کیونکہ ارلی انٹرونشن نہیں دی گئی ہے. سو اب ہم لوگ تھرو ڈفرینٹ پروگرامز ان اسکلس پہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. ووکیشن اسکلس کے ساتھ ساتھ وی ٹرائی کہ اچھا فزیکل موومنٹ ہو رہی ہے تھرو یوگا, تھرو زومبا, بیکاز وی ڈو نیڈ کمپیوٹر اسکلس تو ایک ہے ہی ہے جو ٹین ایجرس کو چاہیے ہوگی, بٹ ساتھ ساتھ ان کو فزیکل اسٹرینتھ بھی چاہیے ہوگی. سو وی ورک آن اٹ. رانیہ کی پروگریس کیسے رہی جب رانیہ آپ کے پاس پہنچی تھی اور آج یہ مجھے بتا رہی ہیں کہ ان کو بریسلیٹس بنانا پسند ہے؟ یہ اسکلس بچوں کو جب دی جاتی ہیں یقیناً ہاؤ ڈو یو سی دیم بلاسم, اور ان کی انٹرپرسنل اسکلس کیسے بدلتی ہیں اس سے؟ سو رانیہ ماشاء اللہ ہمارا ایک ایکسیپشنل ایگزامپل بھی ہیں. رانیہ از اے ونڈرفل انڈیویجول. رانیہ ماشاء اللہ جب پیچھے سے آئی تھی تو اپنے ساتھ اسکل سیٹ لے کے بھی آئی تھیں, اور پھر KDSP میں انہیں وہ اسپیسیفک ہنر حاصل کرنے کا موقع ملا. جیسے یہ بتا رہی ہیں یہ چاؤمن بنانے کا بہت ان کو شوق ہے, تو وہ ہماری کوکنگ کلاس میں
انہوں نے سیکھا. پھر یہ جولری میں ہیں, ان کو ویونگ کرنے کا KDSP میں آنے کے بعد سے شوق ہوا. سو چھوٹے چھوٹے ہم نے ان اسکلس کو اٹھایا جن پہ ان کو مزہ آئے, کیونکہ شی واز آلریڈی ماشاء اللہ ویری ویل پالشڈ in terms of her physical and speech. تو پھر ہم لوگوں نے ان کے چھوٹے ہنر اٹھائے جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں. So in other words, اگر میں صحیح سمجھ پائی ہوں شایان, ہر بچے کے لیے ایک طرح سے ایک bespoke approach ہوتی ہے, اس کے لیے individualize, personalize اس کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں عرشیہ کہ رانیہ بڑی بیٹی ہیں آپ کی, پہلی بیٹی ہیں, سیکنڈ پہ ہے, تو ان کی اور اس سے پہلے ان کی بہن ہے, بھائی ہے؟ بہن ہے. تو رانیہ بہن سے بنتی ہے آپ کی, بڑی بہن کا کیا نام ہے آپ کی؟ لائبہ. لائب, اوکے. اور ان سے کس طرح کے ریلیشن شپ ہے؟ وہ آپ کو ڈانٹتی ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کی بنائے ہوئے بریسلیٹس وغیرہ کو پسند کرتی ہیں, کیسی ریلیشن شپ ہے ان سے؟ جب میں ان کو KDSP لے کر آئی تو ان کی میں شادی کر کے پھر میں نے ان پہ فوکس کیا, تو میں سیدھی KDSP آئی تھی فوراً. اور جب یہ چھوٹی تھی اس وقت وہ ان کو جیسے مجھے اسکول لے کے جانا ہوتا تھا, کوچنگ لے کے جانا ہوتا تھا, تو میں ان کو ساتھ لے کے جاتی تھی. اور پھر آپس میں دونوں میں فرق بہت ہے, وہ 9.5 سال بڑی ہیں, یہ 9.5 سال چھوٹی ہیں. تو ان کو وہ یہ کہتی تھی کہ ان کے اوپر زیادہ ٹائم دیتی ہیں, میرے اوپر کم دیتی ہیں. تو پھر میں جب وہ کوچنگ وغیرہ سب جاتی تھیں, جو باقی کے ٹائم ہوتے تھے, پھر میں ان پہ لگاتی تھی. اچھا, یہ زیادہ لاڈلی ہوگی آپ کی, گھر میں سب سے چھوٹی تھی. مجھے یہ بتائیں جب پاس پڑوس اور باقی فیملی کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا, خاص طور پہ جب ان کی کنڈیشن کا آپ کو پتہ چلا؟ وہ لوگ سپورٹیو تھے, ان کی طرف سے آپ کو خاص مدد ملتی تھی؟ وہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی, تو میری دیورانی کے اور ان کے کزن میں صرف 1 مہینے کا فرق ہے. تو وہ لوگ ان کے ساتھ نا کمپیئر کرتے تھے. تو میں کہتی تھی اگر کمپیئر کر رہے ہو نا, تو پھر مجھے ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا کہ آپ نے اس بچے پہ 4 بچوں کے برابر محنت کرنی ہے. تو آپ کسی ڈاکٹروں کے پاس بار بار مت جائیے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. یہ بات میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ مجھے 4 بچوں کے برابر محنت کرنی ہے. تو وہ جب وہ ایک جوائنٹ فیملی میں تھے تو وہ بچے نارمل تھے اور وہ مطلب تھے, لیکن یہ اتنی زیادہ شارپ ہو گئی تھی کہ ان سے ایک کزن ہے, وہ 9 مہینے بڑا ہے, تو وہ چلتا تھا, یہ چل نہیں سکتی تھی. انہوں نے 13-14 مہینے میں چلنا سیکھا تھا. تو وہ یہ نکل کے دروازے بیٹھ جاتی, جب وہ جاتے تھے تو ان کو پکڑ کے چھوڑتی نہیں تھی, اور پھر وہ اپنے کپڑے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. مطلب اتنی شارپ. دیکھیں جو ول ہوتی ہے نا انسان کی, وہ میرے خیال میں اس کو ہر طرح کی سچویشن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. شایان مجھے بتائیں کہ اگر میں جینڈرز کو کمپیئر کروں, ویسے تو آپ نے جیسے کہا کہ ایوری انڈیویجول ول بی ڈفرینٹ, بٹ واٹ آر دا پیٹرنس دیٹ یو نوٹس, یعنی اسپیشلی بٹوین گرلز اینڈ بوائز؟ گرلز زیادہ ولنگ ہوتی ہیں, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بوائز تھوڑے اگریسو ہوتے ہیں. آپ نے کیا نوٹس کیا اپنی پریکٹس میں؟ سو جنرلی بیہیویئر ایشوز تو دونوں میں آ سکتے ہیں. صحیح, بوائز میں بھی ہوں گے, گرلز میں بھی ہوں گے. جو دا ٹائپ آف سروسز دیٹ وی آفر, کبھی کبھی اس طرح ہم نے اس طرح نوٹس نہیں کیا کہ جیسے ہماری کوکنگ کلاس ہے تو اس میں گرلز زیادہ آئیں گی. وی ہیو اے بیلنسڈ ریشو, بوائز بھی ہیں گرلز بھی ہیں, بیکاز یہ اسکلز ہی ایسی ہیں کہ ایون بوائز کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے, لائف اسکلز ہیں. سو الحمدللہ ہمارے کیس میں اس طرح سے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ اچھا کمپیوٹر ہے تو صرف بوائز کو دینا چاہیے, گرلز کو نہیں. انٹرنشپس میں ہماری گرلز بھی جا رہی ہیں, بوائز بھی جا رہے ہیں. سو ایکول بیلنسڈ ہے. مجھے یہ بھی بتاؤ شایان کہ اگر میں دیکھتی ہوں کہ اوور آل یعنی ہم دوسرے اسکولس میں دیکھیں تو بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے بیہیویئرز پک کرتے ہیں. یعنی عام طور پہ ایک بچہ ضدی نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کی کلاس میں کسی کو دیکھ لیا یا کزنس باہر سے آئے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر لیتا ہے. واٹ آر دا ڈائنامکس لائک ان یور کلاسز؟ دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ, بیکاز بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. بالکل, جس کی وجہ سے KDSP اتنا مین اسٹریم اسکولنگ کو پروموٹ بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے اسپیشل اسکولس میں جائیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ٹپیکل اسکولس, مین اسٹریم اسکولس میں جائیں, کیونکہ دے لرن فرام دا ادر کڈس اینڈ دی ادر کڈس لرن فرام آور کڈس, بیکاز ان کی بھی اسکلز ہیں جو دا ادر کڈس کین لرن فرام. ہمارے اپنے کلاس رومس میں کئی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ پیرنٹس نے کہا ہے کہ اس بچے کو ادھر نہیں بٹھائیں کیونکہ اس کے ساتھ والے بچے کا کوئی بیہیویئر ایشو ہوگا. بٹ دین وی ٹرائی کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کاؤنسل کریں اسی طریقے سے کہ اس کی گڈ اسکلز اس بچے پہ ریفلیکٹ کریں گی. So don't worry about it. We try to manage all behaviors, and alhamdulillah we're at a point in their classroom where سب بچوں کے behavior issues managed ہیں,
سب بچے بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. what you said is so interesting, کیونکہ عام طور پہ ہم اس بات کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچے کی کوئی بھی کنڈیشن ہے یا وہ نیورو ڈیورسٹی کے اسپیکٹرم پہ ہے تو باقی لوگ ان کے ساتھ بھید بھاؤ تو نہ کریں یا ان کے لیے اپرچونیٹیز کم نہ ہوں, لیکن جانے انجانے یہی انکانشیس بائسز ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس دیم. بٹ آئی تھنک KDSP از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام, بٹ ناؤ دے آر آلسو ان لاہور and Islam Abad as well. Wow, super. So I would encourage people کہ اگر خاص طور پہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا بچہ ہے, انڈیویجول ہے جس کو پہلے ارلی انٹرونشن نہیں ملی, جیسا کہ شایہ نے کہا, ہو سکتا ہے وسائل کی کمی ہو سکتا ہے آپ کی آگہی نہ ہو, but now you have a wonderful institution close to you and I'm a big fan of the work that you do. رانیہ نے میرے لیے بریسلیٹ بنانا ہے. Thank you Shayan, thank you Arsha ji, thank you Rania for coming to my show.